السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ منسلک ہے یا کسی طرح سے وہ اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو ثانیہ مرید کے سے لے کر اب تک کے تمام وہ حالات اور اس کی بنیاد پر اس وقت علامہ سعد حسین رضوی کہاں ہوں گے اس حوالے سے کچھ اہم انالیسز کر کے کچھ پیپر ورک کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت سعد حسین رضوی کہاں ہیں، اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو اس ویڈیو میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور بالخصوص وہ لوگ جو تحریک لبیک پاکستان سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں ثانیہ مرید کے اور اس کے بعد ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد جو ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان سے مخاطب ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کہاں ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی روپوش ہیں، یا وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، یا وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، یا وہ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اس میں بڑا کلیئر آپ کو بتا دوں کہ میرا تمام جو انالیسز میں نے ان 2 ماہ کے اندر کیا ہے، اس کے بعد میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان صحیح ٹریک پر نہیں ہیں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ بات بری لگے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اس وقت ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، وہ اپنے ٹریک پر نہیں ہیں۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں کہ وہ ٹریک پر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علامہ سعد حسین رضوی سے محبت نہیں کر رہے، یا ان کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا رہے، یا تحریک لبیک پاکستان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا کوئی پریشر میں آ کر تحریک لبیک کو چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ یہ ڈی ٹریک ہونے کا جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں، یہ کہ ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور تحریک لبیک کے کارکنان بے وقوف بنتے جا رہے ہیں۔ آپ جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ثانیہ مرید کے ہوا، آپ نے یہ باتیں بڑی غور کے ساتھ سمجھنی ہیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ اس وقت علامہ سعد رضوی دراصل کس جگہ پر ہے۔ جیسا ہے ثانیہ مرید کے 13 اکتوبر کی رات کو ہوتا ہے، علامہ سعد رضوی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور خود بار بار مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، تمام حکومت وقت کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، وہاں پر موجود جتنے بھی پولیس اہلکار ہوتے ہیں اور اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے وہ خطاب بار بار ہر لمحہ بار بار جتنے بھی ان کے کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے مذاکراتی ٹیم سے، وہ لمحہ لوگوں کو خبر دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سٹیج پر آخری لمحے تک موجود ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ انس حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار وہاں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، علامہ فاروق الحسن صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایک شاہ صاحب ہیں جو پتہ نہیں کس گدی کے سجادہ نشین ہیں، وہ ہر وقت تحریک لبیک کے ساتھ ہمراہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ بھی موجود ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی جو عمر ہے شاید 50 سے 60 سال سے زائد ہے۔ یہ تمام افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے قائد امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی یہ واضح بتا چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے مجھے کر لیں، اگر آپ کو کسی کو نقصان پہنچانا ہے مجھے پہنچا لے، خون بہانا ہے میرا خون بہا لے، لیکن ان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو جو شخص اپنے ساتھ مدینے کا کفن لے کر آیا ہوا تھا، مدینے کا کفن پہن رہا تھا، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو وہاں کے عینی شاہدین تھے، ہمیں بعد ویڈیوز میں پتہ چلا اور بعد میں ہم نے جتنے بھی انٹرویوز وہاں پر موجود مرید کے لوگوں کے سنے، یا مرید کے میں موجود وہ تمام کارکنان جو کسی طرح وہاں سے بچ گیا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آخر تک سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی اور تمام رہنما کنٹینر پر موجود تھے، اور ان کی طرف سے اچانک جو بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہاں پر چڑھا دی گئیں، ان بختر بند گاڑیوں کی چڑھانے کی وجہ سے کارکنان تھوڑے سے مشتعل ہو گئے، تھوڑا سا ان میں ہنگامہ آرائی ہوگی اور وہ مختلف جگہوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں کچھ کارکنان سٹیج سے کافی دور جا چکے ہوتے ہیں، مرکزی کنٹینر سے دور جا چکے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر بار بار ویڈیوز بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو فائر ہے وہ امیر محترم کے کنٹینر پر کیے جا رہے ہیں، سعد رضوی کے کنٹینر پر ڈائریکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، ڈائریکٹ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ تو مطلب تحریک لبیک پاکستان کے سعد حسین رضوی صاحب اس وقت بھی اسی کنٹینر کے اوپر موجود تھے،
انس رضوی بھی اس کنٹینر کے اوپر موجود تھے، جبکہ کارکنان اس کنٹینر سے کافی دور جا چکے تھے کہ ان کے اوپر بار بار شیلنگ ہو رہی تھی، بار بار ان کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں چڑھائی جا رہی تھی، تو لوگ جو افراتفری میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی کو آخری بار جن لوگوں نے دیکھا، جو بھی وہاں کے عینی شاہدین تھے، ان کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ سعد رضوی، انس رضوی اور جتنی بھی رکن شورا کے رہنما تھے وہ اسی کنٹینر پر موجود تھے۔ تو جب پولیس اس کنٹینر تک، رینجر اس کنٹینر تک، سیکیورٹی ادارے نافذ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کنٹینر تک پہنچ چکے تھے، تو باقی افراد آگے چلے گئے، تو اس کے بعد سعد حسین رضوی کہاں بھاگ سکتے تھے؟ پہلے تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ چاروں طرف سے گھیرا گیا، جب چاروں طرف سے گھیرا گیا تو سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی، فاروق الحسن، یہ سب کہاں گئے؟ تو اس بات سے ایک تو واضح ہو گیا کہ وہ کہیں بھاگے نہیں، وہیں سے حراست میں لیا گیا۔ اب یہیں پر رک جائیں، دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ تین افراد تھے جو کمیٹی میں شامل تھے، ان مذاکراتی کمیٹی میں، جس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے اور سیفی صاحب تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس تمام معاملے کے بعد ہمیں ڈاکٹر شفیق امینی منظر عام پر نظر آئے، ہمیں سرور سیفی صاحب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آئے، ویڈیو پیغام کے ذریعے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آئے، نہ سعد رضوی صاحب نظر آئے، نہ انس رضوی صاحب نظر آئے، نہ وہاں پر فاروق الحسن صاحب نظر آئے۔ جتنے افراد بھی اس کنٹینر کے اوپر موجود تھے، ان افراد میں سے ایک شخص بھی وہاں پر نظر کیوں نہیں آیا؟ سعد رضوی صاحب بھی ویڈیو پیغام کے ذریعے، جس طرح سرور سیفی صاحب پیغام بھیج رہے ہیں، وہ بھی آ سکتے تھے، جس طرح منظر عام پر آئے ہیں علامہ شفیق امینی صاحب، اس طرح انس رضوی صاحب بھی آ سکتے تھے، علامہ فاروق الحسن۔ ان کنٹینر کے اوپر موجود کسی بھی شخص کی ہم تک ویڈیو موصول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ میرے خیال سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ بار بار سوشل میڈیا گروپس کے اندر جناب یہی خبریں چلتی رہی کہ قائدین محفوظ ہیں، محفوظ مقامات پر ہیں، جب ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 10 سال کی یہ قید کی سزا سنا سکتے ہیں۔ یہ ہر اس شخص کو جو چھوٹا سا بھی کارکن ہے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا علامہ سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی، ان لوگوں کو یہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یہ روپوش ہوتے تو ان تک انٹیلیجنس یا وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو تھے وہ کیوں نہ پہنچ سکے اور ان کو گرفتار کر کے سامنے کیوں نہ لا سکے؟ تو اس دو پہلوؤں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اگر سرور سیفی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں، اگر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں، تو علامہ سعد حسین رضوی کیوں نہیں؟ اب یہاں پر شاید آپ میں سے کئی لوگ نیچے کریں گے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ محفوظ مقام پر ہوں گے۔ بھائی محفوظ مقام پر ہوں گے، لیکن آپ ان سوالات کا جواب دیں کہ وہ منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس سے تو واضح ہو گیا اگر سرور سیفی آ سکتے ہیں، شفیق امینی صاحب آ سکتے ہیں، تو اسی طرح اسی طرز کے ساتھ سعد حسین رضوی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ریموو کر دیا جائے، وی پی این لگا کر ویڈیو لنک سے خطاب کریں، جس طرح سرور سیفی صاحب کر رہے ہیں۔ سرور سیفی تو گرفتار نہیں ہو رہے، تو جس طرح وہ ہیں اس طرح سعد حسین رضوی صاحب بھی کر سکتے تھے۔ اور میرا ماننا یہ ہے، میں تقریباً 2016-17 سے اس جماعت کی کوریج کر رہا ہوں، اس جماعت کی نہیں تمام جماعتوں کی کوریج ہم کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا تو بڑے وثوق کے ساتھ یقین ہے کہ علامہ سعد رضوی وہ لیڈر، وہ رہنما نہیں ہیں جو کہیں روح پوش ہو جائیں اور مختلف لوگوں کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جتنا ان کو 25 لاکھ لوگ ان کے پیچھے ووٹ دینے والے تھے، کم از کم ان 25 لاکھ افراد کے ساتھ وہ کسی آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے مخاطب ضرور ہوتے۔ یہ میرا یقین ہے کہ علامہ سعد رضوی ان لیڈرز میں سے نہیں ہے جو یہ کہہ کر لندن فرار ہو جائیں کہ میں بیمار ہوں، جو یہ کہہ کر معافیاں کر لیں، بیک ڈور مذاکرات کریں۔ ان لیڈرز میں سے سعد رضوی نہیں ہیں۔ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے دلیر لیڈر ہیں، اور خاص طور پر علامہ خادم حسین رضوی کی قربت ان کو میسر رہی ہے، تو اتنے تو وہ دلیر ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتے، یا وہ سر عام گرفتاری دے دیتے، یا وہ کارکنان سے مخاطب ہو کر اگر لائے عمل کا اعلان کرتے، اور اس کے بعد جب دوبارہ حکومت جو ہے مختلف بل پاس کری یا ترامیم پاس کری، تب بھی سعد رضوی صاحب کا کوئی بیان، کوئی پیغام نہیں آ رہا۔ تو اس بات سے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے۔ اس بات سے تو یہ واضح ہو گیا۔ وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو 2 ماہ سے گھروں میں ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، جو صرف اس بات پر صبر کر رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب محفوظ ہیں، علامہ انس حسین رضوی محفوظ مقام پر ہے، تو ان کو میں یہ واضح کر دوں کہ وہ کسی محفوظ مقام پر نہیں ہے۔
وہ ان کی تحویل میں ہے۔ اور ایک بات اور خوشخبری کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے جو انالیسز کیا ہے کہ ابھی تک کریک ڈاؤن جاری ہے تحریک لبیک پر، ابھی تک سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو ابھی گزشتہ دنوں میں سزا سنائی گئی، اب بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، اب بھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ سعد حسین رضوی جیل میں موجود ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی بھی مفاہمت، کوئی مذاکرات یا وہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے تو ہو سکتا ہے تحریک لبیک پر کیے جانے والے ظلم میں کمی آ جاتی، کہ تحریک لبیک پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن میں کمی آ جاتی، ان تمام معاملات میں کمی نرمی محسوس ہوتی۔ لیکن اگر سعد حسین رضوی جیل میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کر رہے، اپنے بیان پر، اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ابھی بھی ان کو ذہنی ٹارچر کرتے ہوں گے۔ ان کو کئی پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا جب گرفتار کیا تو آ کے جیلوں میں بتاتے تھے کہ انس حسین رضوی شہید کر دیا گیا، اس طرح کی خبریں دے کر مینٹلی ٹارچر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب سعد رضوی سب کچھ برداشت کر رہا ہے لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اگر وہ نظریے سے پیچھے ہٹتے تو آج ٹی ایل پی کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید حکومت پھر نرمی اختیار کرتی، مذاکرات کی طرف جاتی، چیزیں مفاہمت کی طرف جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ تو اس بات سے تو واضح ہو گیا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت کہاں ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پسند آتی ہوں تو ویڈیوز پسند آتی ہوں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔